میرے اپارٹمنٹ کی عمارت میں صرف 12 منزلیں ہیں۔ کم از کم لفٹ کے بٹن تو یہی بتاتے ہیں 1 سے 12 تک۔ کوئی عجیب بات نہیں، میں یہاں 3 سال سے رہ رہا ہوں اور سینکڑوں بار اس لفٹ میں جا چکا ہوں، لیکن کل رات کچھ عجیب ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میں لمبی ڈیوٹی کے بعد تھکا ہوا گھر آیا۔ لابی بالکل خالی تھی، اوپر فلوریسنٹ لائٹس ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھیں۔ جب لفٹ کے دروازے بند ہوئے میں نے 7 کا بٹن دبایا، لفٹ کی ہلکی سی آواز آئی اور وہ اوپر جانے لگی۔ چند سیکنڈ تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر وہ رک گئی۔ دروازے کے اوپر والا پینل ایک بار پھر دوسری بار ٹمٹمایا اور ایک نمبر ظاہر ہوا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، 13۔ میں چونک گیا۔ ہماری عمارت میں تو 13ویں منزل ہے ہی نہیں، زیادہ تر عمارتیں اسے چھوڑ دیتی ہیں، لیکن لفٹ نے پھر بھی ڈنگ کی آواز دی اور دروازے آہستہ آہستہ کھل گئے۔ باہر ایک راہداری تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مدھم پیلی لائٹس، پرانا قالین اور دونوں طرف دروازے جن پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کا بٹن دبایا، لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ لفٹ کے دروازے زور سے بند ہو گئے۔ میں کچھ لمحوں تک بس پینل کو گھورتا رہا۔ نمبر 13 غائب ہو گیا۔ لفٹ دوبارہ چل پڑی اور بالکل معمول کے مطابق 7ویں منزل پر جا کر رک گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ صرف ایک خرابی تھی۔ پرانی عمارتیں، پرانی لفٹس، خرابیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس راہداری کی تصویر ساری رات میرے ذہن میں رہی۔ مدھم لائٹس، خاموش دروازے اور آخر میں وہ دروازہ جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اگلی رات میں اور بھی دیر سے گھر آیا، تقریباً 2:13۔ جب میں لفٹ میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر میں نے دوبارہ 7 کا بٹن دبایا۔ دروازے بند ہو گئے، لفٹ اوپر جانے لگی، منزل 3، 4، 5۔ پھر اچانک وہ رک گئی، پینل ٹمٹمایا اور دوبارہ وہی نمبر ظاہر ہوا، 13۔ اس بار میں نے ہچکچاہٹ نہیں کی، تجسس مجھے آگے کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کھلے میں باہر نکل آیا۔ راہداری بالکل ویسی ہی تھی، پیلی لائٹس ہلکی سی بنا رہی تھیں، پرانا قالین جس سے گرد اور نمی کی بو آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ راہداری میں چلنے لگا۔ ہر دروازہ بوسیدہ لگ رہا تھا، اتری ہوئی پینٹ، زنگ آلود ہینڈل، لیکن ایک اور چیز نے میری توجہ کھینچی۔ ہر دروازے پر گہری خراشیں تھیں، لمبی لکیریں لکڑی پر کھینچی ہوئی، جیسے کوئی اندر سے انہیں نوچ رہا ہو۔ میرا دل گھبرا گیا۔ پھر اچانک ایک دروازہ زور سے ہلنے لگا اندر سے۔ میں وہیں رک گیا اور پھر میں نے اسے سنا، ایک کمزور سی آواز، بمشکل ایک سرگوشی، بالکل دروازے کے پیچھے سے، برائے مہربانی لفٹ کو جانے مت دینا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں راہداری میں ساکت کھڑا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے آواز دوبارہ آئی، کمزور، بے بس، تم جا سکتے ہو لیکن ہم نہیں جا سکتے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ہم، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، میرے سامنے والا دروازہ اچانک اندر سے خراشوں کی آواز کرنے لگا۔ پھر ایک اور دروازہ، پھر ایک اور۔ چند ہی لمحوں میں پوری راہداری نوچنے اور کھرچنے کی آوازوں سے بھر گئی۔ درجنوں دروازے، سب ایک ساتھ، جیسے ہر دروازے کے پیچھے کچھ قید ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اوپر لائٹس زور زور سے ٹمٹمانے لگیں۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے پیچھے ایک مانوس آواز سنائی دی، ڈنگ، لفٹ۔ میں فوراً مڑا۔ لفٹ کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے۔ مجھے اچانک گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ میں بھاگا۔ میرے قدموں کی آواز خالی راہداری میں گونج رہی تھی۔ میرے پیچھے خراشوں کی آوازیں اور تیز ہو گئیں، زیادہ بے چین، زیادہ خوفناک۔ میں دوڑ کر لفٹ میں داخل ہو گیا، بالکل اسی لمحے جب دروازے بند ہونے لگے۔ ایک لمحے کے لیے دروازے مکمل بند ہونے سے پہلے میں نے آخری بار راہداری کی طرف دیکھا۔ تمام دروازے کھل چکے تھے اور ہر دروازے کے اندر ایک زرد چہرہ کھڑا تھا۔ درجنوں دھسی ہوئی آنکھیں، سرمئی جلد، سب مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے ہونٹ ایک ساتھ ہل رہے تھے، سب ایک ہی بات سرگوشی کر رہے تھے، اگلی بار رک جانا۔ دروازے زور سے بند ہو گئے۔ لفٹ سیدھی لابی تک نیچے آ گئی۔ جب دروازے کھلے تو نائٹ گارڈ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے ابھی ابھی کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں باہر نکلا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
پھر میں نے لفٹ کے پینل کی طرف دیکھا، میرا دل ڈوب گیا۔ اب وہاں 12 بٹن نہیں تھے، اب 13 بٹن تھے، اور 13 کا بٹن ہلکی روشنی سے چمک رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے وہیں تھا۔ اب جب بھی میں اس لفٹ میں داخل ہوتا ہوں، 13 کا بٹن خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب دروازے بند ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے خراشوں کی آواز آ رہی ہو۔